لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا تھکا پڑا ہے رستے میں ساجد جلد اسے بلوانا ان کے دوارے صبا ہمرا لے جا سلام السلام 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 علیہ السلام دوستو بزرگو جوانوں میں خاص طور پہ جلسہ کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گا ایک درخواست کروں گا کہ کمیٹی والے خود بھی اپنی کمیٹی کے ذریعہ سے ایک ماحول پیدا کریں مسجد کو آباد کرنے کا میرے بھائی ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ورنہ خطرناک انجام بے نمازیوں کا ہوگا قرآن میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا جنتی جنت چلے جائیں گے جہنمی جہنم چلے جائیں گے قرآن کہتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جنتی دیکھے گا کہ جہنم میں میرا بھائی میرا پڑوسی میرا دوست میرا محلے والا جہنم میں پوچھے گا جنتی میرا بھائی تو نے کیا گناہ کیا تھا چوری کی تھی ڈکیتی کیا تھا مارا تھا گالی دی تھی زنا کیا تھا کیا کیا تھا کون سا گناہ جہنمی تڑپتا ہوا جلتا ہوا جواب دے گا اے میرے بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا نہ چوری کی نہ زنا کیا نہ ڈکیتی کی نہ جھوٹ بولا نہ شراب پیا کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہا پھر کیا کیا تھا جہنمی کیا جواب دیں گے وہ کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میرے بھائیوں اگر واقعی ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کریں اور کمیٹی والوں سے یہ کہوں گا کہ بھی جلسہ مغرب بعد سے لے کر 10 یا 11 بجے تک کرو اس کے بعد نماز پڑھ لو عشاء کی اگر یہ کر لو گے تو مجمع اس طرح کا یعنی انڈیا کا میپ نہیں بنے گا مجمع رہے گا جو سننے والے سنیں گے بھاگنے والے بھاگیں گے کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں جلسہ سننے والے آپ دیکھنے والے چلے جائیں اس لیے قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر خواہی کا بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں آج کے زمانے میں بہت سے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں بیچارے کتنی دیر بیٹھیں گے دوسری بات سن لیجیے ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو ان کی نیند خراب ہوگی جو بیمار ہیں ان کی نیند خراب ہوگی اس کا بھی خیال رکھیں شریعت اتنی پاکیزہ ہے جو ہر ایک کا خیال کرتی ہے پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو جینی ہو بدھسٹ ہو کوئی بھی ہو اسلام کہتا ہے اس کا بھی خیال کرو یہاں تک اسلام کہتا ہے اگر تمہارا پڑوسی ہندو بھائی بھوکا سویا ہے تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا سو گئے اللہ کے نبی کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو تمہارا ہندو بھائی بھوکا سویا ہے تم سو گئے کھا کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها وتعاهد جیرانها اے لوگو جب تم ترکاری سالن بناؤ تھوڑا پانی زیادہ کر دو تاکہ پڑوسی کا بھی خیال کر سکو پڑوسی ہے تمہارا چاہے ہندو ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کا خیال کرو اس لیے جلسہ کرنے والوں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اعلان کرو مغرب بعد سے 10 بجے دعا ہوگی نماز ہوگی پھر دیکھیے مجمع آتا کہ نہیں آتا جو سننے والے ضرور آئیں گے
قرآن کہتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نصیحت قبول کرے گا۔ جو دیکھنے والے تو ہمیشہ دیکھتے ہی رہیں گے، جلسہ سنیں گے نہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے معذرت چاہوں گا، پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے گفتگو کرنے کا وقت بھی صحیح ہوا تو میں آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی مولوی بلائے ہیں تو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بولنا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اپنی طرف سے پابندی نہ لگائیں، یہ ظلم ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں 2-4 ہزار میں آپ خرید لیتے ہیں؟ ہمیں روزانہ بولنا ہوتا ہے، ہم دن میں پڑھاتے ہیں، رات میں جلسے میں رہتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیے۔ آپ پابندی اپنی طرف سے نہ لگائیے، وہ بیچارہ آپ کے کہنے پر آ گیا۔ اس لیے آپ مغرب بعد سے رکھیے 10 بجے تک، 6 سے لے کر کے 10 بجے 5 گھنٹے 4 گھنٹے سنیے، اطمینان سے سنیں گے، نماز پڑھ لیں گے، مسجد میں ہوگی، یہاں بھی ہو جائے گی جلسے میں، پھر آپ اطمینان سے کھانا کھا کے گھر چلے جائیے۔ 1 گھنٹہ بازار میں سامان لے کے جائیے، ورنہ آدھی عورتیں بازار میں، آدھے مرد بازار میں، بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میلے کی شکل ہو گئی۔ گناہگار ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سارے لوگ جلسہ بتائیے۔ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ قرآن کہتا ہے اے نبی اس سے چہرہ ہٹا لیجئے جو ہمارے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، دنیا چاہتا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ میں ہمارے یہاں بعض شادیوں کے جلسے میں نہیں جاتا، دوسرے دن شادی ہے، پہلی رات میں جلسہ کراتا ہے، شور ہوتا ہے، میں نہیں جاتا، منع کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہم گناہ میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے باتیں سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ آج میں آپ سب سے کہوں گا، میری ماں بہنوں سے بھی، کہ نماز کا اہتمام کریں۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، صبح کی نماز ہی پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوتا ہے، اور وہی پاتا ہے خیر کو جو جاگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی جگا دیا گیا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو نیند ہے نماز پڑھ کے سو جائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ظہر پڑھا دیجئے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہم پڑھ لیں۔ اس رب کا احسان ہے، ہمارے ہزاروں لاکھوں گناہ کے باوجود جھکا دیتا ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم نماز پڑھ لیے نہیں، ایسا نہیں، اس اللہ نے جھکا دیا۔ اور یہاں تک کہ سن لیجئے، اگر ظہر پڑھیں، ظہر جب پڑھیں، ظہر میں دعا کریں اللہ عصر پڑھا دیجئے، عصر پڑھیں اے اللہ مغرب پڑھا دیجئے، مغرب پڑھیں اے اللہ ہمیں عشاء پڑھا دیجئے، عشاء پڑھیں اللہ فجر پڑھا دیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہماری نماز نہیں چھوٹے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی کی تہجد کی نماز چھوڑ جاتی ہے۔ سن لیجئے گا، تہجد کی نماز، فرض نماز نہیں، نفل ہے وہ، تہجد کی نماز چھوڑ گئی، صبح کی اذان پر آنکھ کھلتی ہے، رونے لگتے ہیں کہ میری تہجد کی نماز چھوڑ گئی۔ فجر کی سنت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رونے لگتے ہیں، دن بھر روتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دن بھر روتے ہیں۔ جب دوسرے دن آنکھ لگ جاتی ہے سوتے ہیں، سو گئے، تہجد کے وقت دیکھا کوئی بزرگ آدمی آکے جگا رہے ہیں۔ تہجد کے چھوٹنے سے صحابی روتے ہیں، ہمیں ہماری فجر کی نماز چھوڑ جائے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہمیں ڈر نہیں، خوف نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا فإن ذلک وقت۔ فرمایا کہ جب تم بھول جاؤ، سو کے جاؤ، جب یاد آئے پڑھ لو نماز۔ نیت کرو کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صحابی
کہ تہجد کی نماز چھٹی رو رہے ہیں. اب جو اس نے جگا دیا یہ خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کا بندہ تو بڑا نیک ہے, پاکیزہ طرف بڑا احسان ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے تہجد میں جگا دیا, کل میری تہجد کی نماز چھوڑ گئی تھی. وہ کہتا ہے میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں, میں کوئی نیک بندہ نہیں. ابھی کون ہے؟ کہا کہ میں شیطان ہوں. کہ شیطان اتنا اچھا کام؟ کہا اچھا کام نہیں ہے. کہا کہ کل تمہاری تہجد کی نماز چھوڑ گئی تھی, تم اتنا شرمندہ ہوئے, اللہ کے دربار میں دن بھر روتے رہے, اللہ نے تمہارے نام اعمال میں ایک تہجد کے چھوٹنے پر تم اتنا روئے, اللہ نے تمہارے نام اعمال میں سینکڑوں تہجد کا ثواب لکھ دیا. اس لیے میں سوچا اگر آج بھی تمہاری تہجد کی نماز چھوڑ جائے گی تو تم رو گے اللہ کے دربار میں, پھر سینکڑوں ثواب مل جائے گا. چلو ایک ہی ثواب لے لو. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, اس لیے ہم عہد کر کے اٹھیں, خود بھی پڑھیں گے, اپنی اولاد کو بھی نماز کی تاکید کریں گے, اپنے گھروں میں عورتیں مصلی بچھائیں. اور عام طور پہ آج کل لوگ گھر بناتے ہیں, گھروں میں عبادت خانہ بنانے کا انتظام نہیں ہوتا. گھر خوب بناتے ہیں, بہت شاندار بناتے ہیں, اللہ نے دیا ہے, لیکن ایک حصہ بناؤ عبادت خانہ, عورتیں بھی نماز پڑھیں, آپ بھی نماز سنتیں پڑھیں, وہاں بھی عبادت کریں. میرے بھائی بزرگوں, اللہ تعالیٰ جلسے کو قبول فرمائے. میں نے ایک بات کہی شروع میں, یاد رکھیے کہ ایک کام یہ کریں, اگر آپ پوری رات سننا چاہتے ہیں تو 2-4 شاعر کو بلا لیں, 2-3 مولوی کو بلا لیں, مولوی کا بیان مغرب بعد سے 10 بجے تک ختم کر دیں, اس کے بعد نماز پڑھیں, کھانا کھا کے پھر 11 بجے سے شعراء اکرام کو صبح تک سنیں تاکہ سب کو مکمل سن سکیں. اس لیے سب کا احترام ضروری ہے, سب کا اکرام ضروری ہے. میرے بھائیوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, جلسہ کمیٹی والوں کو میں کا شکریہ ادا کروں گا, سارے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے, آپ سب کی حفاظت فرمائے. جلسہ کرنے کرانے والے, سننے سنانے والوں کو اللہ قبول فرمائے. اس علاقے میں اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے, فتنے سے بچائے, نفرت کے ماحول کو اللہ ختم کرے, محبت کے ماحول کو عام کر دے, اور اس محلے کی, اس محلے والوں کی, سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. ایک دعا کی درخواست, اور میرے دوستو جناب منیر الدین صاحب اور حضرت مولانا بھی ان حضرات کی دعاؤں کے نتیجے میں یہاں حاضر ہوا ہوں, ان کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح سے اڑیسہ کے امیر شریعت, صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی دامت برکاتہم, محتمم مدرسہ ارشد العلوم سبلنگ, اس وقت بہت سخت بیمار ہیں, بستر عدالت پر ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نشهدك أنك أنت الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغزي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رافع الدرجات، يا دافع البليات، يا كافي المهمات، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، أغثنا أغثنا أغثنا. يا إلهي إن عبادك المذنبون نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فينا. بسم الله اللهم لا تقتلنا بقهرك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهلك أعداءك وأعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغسل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ آج کے جلسے کو قبول فرما لیجئے. جلسے کے کرنے کرانے والے، سننے سنانے والے، آنے جانے بیٹھنے والے، مدد کرنے والے، اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہدایت کے پیغام کو عام فرما دیجئے. اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرما دیجئے. امن و شانتی عطا فرما دیجئے. فساد کو ختم کر دیجئے. نفرت کے ماحول کو ختم کر دیجئے. محبت کے ماحول کو عام فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. سفر میں حضر میں اے اللہ ہر قسم کے حادثے سے بچا لیجئے. اے اللہ زمینی آسمانی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، ناگہانی آفات و حادثات سے، تیرے خیر و عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا دیجئے. حافظ و عالم و عمل بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مہلک اور دائمی امراض سے بچا لیجئے. اے اللہ مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء ہند مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ تمام مدارس مساجد خانقاہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما لیجئے. سب کو متحد فرما دیجئے. ہم کو نماز کا پابند بنا دیجئے. تلاوت کا پابند بنا دیجئے. صحت اور حیات برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ امیر شریف اڑیسہ حضرت مولانا جلال صاحب کے صحت و حیات برکت و خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے بھی بچوں کو مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرما لیجئے. جو مریض ان کو شفا عطا فرما دیجئے. جو بے روزگار ان کو حلال روزی عطا فرما دیجئے. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو لڑکیاں شادی ہونے سے رہ گئے ہیں ان کے شادی کا بہتر جوڑا و انتظام عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرما دیجئے. علماء کے گھر کا انتظام فرما دیجئے. رہن سہن کا انتظام فرما دیجئے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. اس جلسے کو بے حد قبول فرما لیجئے. جلسہ کمیٹی کو بے حد قبول فرما لیجئے. سب کو نماز کا پابند بنا دیجئے. اے اللہ جتنی باتیں کہی گئی سنی
سنی گئی سنائی گئی مولا اس کے کہنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں مولا اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، یہاں جتنے بچے بیٹھے سب کو دیندار بنا دیجئے، سب کے عمر و برکت عطا فرما دیجئے، جتنے لوگ بیٹھے سب کے عمر میں حیات برکت عطا فرما دیجئے، جتنی ماں بیٹھی سن رہی مولا سب کے حیات میں صحت میں عمر میں برکت عطا فرما دیجئے، سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہم سب کو حلال روزی عطا فرما دیجئے، حرام کاری حرام خوری سے بچا لیجئے، حرام کھانے حرام سننے کہنے سے بچا لیجئے، ہر حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہر قسم کے حادثے سے بچا لیجئے، اے اللہ کافر و مشرک سے چور ڈاکو سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے بچا لیجئے، جھگڑے سے بچا لیجئے، اے اللہ آپس میں اتحاد پیدا فرما دیجئے، اے اللہ مرکز العلوم سنگڑا کٹک کی مرکزیت کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ مرکز العلوم سنگڑا یہ مدرسہ اڑیسے کا سب سے پہلا اور پرانا مدرسہ ہے، اے اللہ اس کے دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے، اس کی حفاظت فرما لیجئے، ساری ضرورتوں خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے، ہم سب کو دیندار بنا دیجئے، مہلک اور دائمی امراض سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ میرے والدین مرحومین اس محلے کے ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جلسے قبول فرما لیجئے، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی شاعر صاحب آ چکے ہیں، دین کو شعر سننا ہے تو بیٹھے گا شعر دیکھیے نعت رسول سننا ثواب ہے، اللہ کے نبی کی تعریف و توصیف، ماشاءاللہ جناب سجاد صاحب بہت عمدہ نعت پڑھتے ہیں، اچھا انداز ہے اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا مجھ کو، اللہ کرے جوش جنو اور ہو زیادہ، ان کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سننے کی میں نے ایک بات کہی شروع میں کہ آپ شاعر کو ضرور بلائیے، علماء کو ضرور بلائیے، دونوں کو موقع دیجیے۔ اب شاعر اپنی پوری بات جو کہنا چاہتا ہے، جو دل کے اندر ایک جذبہ لے کر آیا ہے، جو رسول اللہ کی محبت لے کر آیا ہے، آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ مغرب بعد سے 10 بجے تک پروگرام کر لیجئے، اس کے بعد نماز ہو جائے، کھانا کھا کے پھر شاعروں کو سنیے، اس لیے کہ نعت رسول پڑھتے ہیں، یہ بڑے احتیاط کا موقع ہے، اللہ کے نبی سے محبت جس سے ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے، اس لیے جتنے حضرات بھی ہوں اطمینان سے بیٹھ کر سنیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ان کو ان کے پڑھنے میں قوت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے۔ اسٹیج کے سامنے ہے، شاعر سب کو بلائیے آگے جی حاضر خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ آپ لوگ حضرت سے مصافحہ کرنے کے بعد میں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عمران بھائی کی کوشش تھی کہ سجاد بھائی پھر پڑھ دیجئے آ کر کے، ورنہ میرا بالکل مزاج نہیں تھا پڑھنے کا، جانے کا مزاج تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت تھی تو بہرحال سجاد اعظم لکھیم پوری پھر آپ کی خدمت میں آ گیا ہے۔ جی سبھی حضرت بیٹھ جائیں بھائی، شاعر صاحب آپ تمام کی خدمت کریں گے، آپ سب بیٹھ جائیں بھائی، حضرت سے محبت مصافحہ کر کے بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی۔ شاعر صاحب کے بعد آپ تمام کو تبرک دیا جائے گا، سندھی لے کر آپ گھر جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرت بیٹھیں۔ جی حاضر خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ رسول پاک کے دیدار کی خوشی کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا مل کر کے بیٹھ جائیے، تھوڑا سا، بھائی لوگ جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا
अब ये समझ लीजिए कि मैं बिस्तर के ऊपर पहुंच चुका था, फिर आप लोगों की मोहब्बत में मैं उठ के आया हूँ, बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। रसूल पाक के दीदार की खुशी के लिए, रसूल पाक के दीदार की खुशी के लिए, रसूल पाक के दीदार की खुशी के लिए, रसूल पाक के दीदार की खुशी के लिए तड़प रहा हूँ मैं रोज़े पे हाजिरी के लिए, तड़प रहा हूँ मैं रोज़े पे हाजिरी के लिए। ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की। लगाऊं खाक में आँखों की रोशनी के लिए, लगाऊं खाक में आँखों की रोशनी के लिए। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हमें चल दिए दास्तां कहते कहते, नए रात खत्म होती नए बात खत्म होती, नए रात खत्म होती नए बात खत्म होती, जो दिल की प्यास बुझती तो कुछ और बात बनती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप लोग थोड़ा सा मिल करके बैठ जाए, 10 मिनट का, आ जाइए करीब करीब आ जाइए, 10 मिनट को सज्जादे जब बताऊंगा तब आप बोलना। थोड़ा सा सज्जाद आज़म लखीमपुरी को 10 मिनट आज़ादी के साथ पढ़ने का मौका दे दीजिए। आप देख रहे थे कि सरे शाम से लेकर के जब मैं अपने जुनून में आने की कोशिश कर रहा था, कुछ न कुछ बीच में हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे खुल के जो है पढ़ने का मौका नहीं मिला। 10 मिनट के लिए अगर आप मौका दे देंगे तो मैं समझूंगा। तकरीबन मैं आपके यहाँ जो सफ़र करके आया हूँ, 3 दिन का ट्रेन का सफ़र करके आया हुआ हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे अगर मौका मिल गया पढ़ने का तो इंशाल्लाह मैं कुछ सुना करके जाऊंगा। माजिद भाई आपकी कमेटी वाले कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी स्टेज के ऊपर आप आ जाइए। इमरान भाई कह लीजिए मुझे कि सुभान अल्लाह। सज्जादे आज़म कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सज्जादे आज़म 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 सज्जादे आज़म सज्जादे आज़म आज़म सज्जादे आज़म रहमते का तेरी मौला कहिए सुभान अल्लाह। रहमते का तेरी भाई साल वाले भाई साहब रहमते का तेरी मौला कब वो खजीना देखे। रहमते का तेरी मौला कब वो खजीना देखे। वो हुसैन ज़मीन नबी की, वो हुसैन ज़मीन नबी की, वो हुसैन ज़मीन नबी की मक्का मदीना देखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे लिए सनत की बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोबाइल आप लोग रख दीजिए। अगर मोबाइल में आप देखेंगे तो मुझे देख नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत कलाम आएंगे, प्रोग्राम भी यूट्यूब के ऊपर आएगा। कह दीजिए मुझे कि सुभान अल्लाह। सज्जादे आज़म आप भी कहिए साथ में। सज्जादे आज़म 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 सज्जादे आज़म सज्जादे आज़म आज़म सज्जादे आज़म पहले तो खार पाले अब फूल हो गया गे। पहले तो खार पाले अब फूल हो गया गे। पहले तो खार पाले अब फूल हो गया गे। पढ़ कर नबी की नाते नाते
फुर्सत की आग में ये फुर्सत की आग में ये दिन रात जल रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। फुर्सत की आग में ये दिन रात जल रहा है। फुर्सत की आग में ये दिन रात जल रहा है। हर शब दुरूद पढ़कर हर शब दुरूद पढ़कर दुरूद हर शब करवट बदल रहा है। सज्जादे आज़म 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 सज्जादे आज़म है। सज्जादे आज़म आज़म सज्जादे आज़म करता तवाफ एक दिन। बहुत कंजूसी से आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा मेरी दुकानदारी का भी ख्याल रखिए। कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। करता तवाफ एक दिन या रब तेरे हरम का। करता तवाफ एक दिन या रब तेरे हरम का। करता तवाफ एक दिन या रब तेरे हरम का। करता तवाफ एक दिन या रब तेरे हरम का। करता तवाफ एक दिन या रब तेरे करम का। करता तवाफ एक दिन या रब तेरे हरम का। मोहताज के इलाही मोहताज के इलाही बस ये तेरे करम का। सज्जादे आज़म 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 सज्जादे आज़म है। सज्जादे आज़म आज़म सज्जादे आज़म। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। क्या भाई यहाँ पे पीछे और पीछे बैठ। आप जितना बताओगे उतना मैं बढ़ जाऊंगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाते पाक के चंद शेर हाज़िर खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल नया कलाम आप लोगों के दरमियान पढ़ दूँ या आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपके यहाँ से मैं रिलीज कर दूँ। करिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा पीछे से और थोड़ा सा नाचते 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 कैमरे पीछे ना अनवार की होती है। कहिए सुभान अल्लाह। अनवार की होती है बरसात मदीने में। 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 दीवानों को मिलती है सौगात मदीने में। दीवानों को मिलती है सौगात मदीने। दीवानों को मिलती है सौगात मदीने में। खुशियों की जो चाहत हो तो उनके शहर चलिए। भाई माइक सही करिए। कुछ किया क्या आपने? कुछ नहीं किया। ईमानदारी के साथ खुदा की कसम मुझे लग रहा कुछ आपने किया। कह दीजिए मुझे को सुभान अल्लाह। खुशियों की जो चाहत हो, आवाज दीजिए ना थोड़ी सी। खुशियों की जो चाहत हो तो
خوشیوں کی جو چاہت ہو تو ان کے شگر چلیے کیوں فوراً ہی بدلتے ہیں حالات مدینے میں فوراً ہی بدلتے ہیں حالات مدینے میں لے جائے گی یہ قسمت آقا کے شگر میں جب لے جائے گی یہ قسمت آقا کے شگر میں جب مٹ جائیں گے یہ اپنے صدمات مدینے انوار کی ہوتی گئے برسات مدینے میں وہ گنبد خضرا جب آئے گا نظر اعظم وہ گنبد خضرا جب آئے گا نظر اعظم ہو جائیں گے بے قابو جذبات مدینے میں انوار کی ہوتی گئے برسات مدینے نعرے تکبیر شاعر اسلام سجاد اعظم لکھن پوری کھڑائی سرزمین کھڑائی کا بچہ مدنی کمیٹی نعرے تکبیر میری راہوں میں پتھر اور کانٹے کون جھونکے گا میری راہوں میں پتھر اور کانٹے کون جھونکے گا میں عاشق ہوں محمد کا مجھے اب کون چھوڑے گا میری راہوں میں پتھر اور کانٹے کون جھونکے گا میں عاشق ہوں محمد کا مجھے اب کون ڈھونکے گا محبت گئے مجھے بھی فاطمہ زہرا کے ابو سے محبت گئے مجھے بھی فاطمہ زہرا کے ابو سے مجھے جنت میں جانے سے بھلا اب کون روکے گا مجھے جنت میں جانے سے بھلا اب کون روکے گا ماشاءاللہ بہت خوب یہ جنت سے ہنسی کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ جنت سے ہنسی اس کے لیے سنسار ہو جائے جنت کی ہنسی اس کے لیے سنسار ہو جائے رسول اللہ کا حاصل جسے دیدار ہو جائے اسے مت روک اے رضوا ہمارا ہی عاشق ہے اسے مت روک اے رضوا ہمارا ہی عاشق ہے یہ آقا حشر میں کہہ دے تو بیڑا پار ہو جائے یہ آقا حشر میں کہہ دے تو بیڑا پار ہو جائے دوستو ابھی جب سے کورونا وائرس آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے الفاظ ایجاد ہو گئے آپ نے اس سے پہلے لاک ڈاؤن سنا تھا یہ کچھ نہیں سنا ہوگا